بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ اسی ایک آیت کی تفسیر آئی تھی، اس کی مزید تفسیر انشاءاللہ اس ہفتہ بیان کی جائے گی۔ گزشتہ جمعہ جو آیت تلاوت کی گئی اور اس کی تفسیر بیان کی گئی، پھر ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سن لے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکرن، ذکر کہتے ہیں مرد مانے کو، ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو، ذکر کہتے ہیں مرد آدمی کو، مرد کو، انثی کہتے ہیں عورت کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے بنائے خاندان اور قبیلے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم اور محترم اور باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اس کی تفسیر سن لیں۔ یا ایھا الناس، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ سورہ نساء ہے، ایک سورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، کہ وہاں اس جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی اصل جو اللہ نے انسان کو بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پہلے ابھی یہاں ہے مرد سے عورت سے بول کر، سورہ نساء میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا، وہاں وہ آیت جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا نام ہے۔ اب اس کے بعد سے ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ٹھیک، اب وہ خاندان قبیلے کیوں بنائے اللہ نے، اس کی وضاحت گزشتہ آئی تاکہ تم پہچانے جاؤ اور شرعی حقوق ادا کرنا آسان ہو سکے۔ اب ہم سب بھائی بھائی ہیں، سب ایک ماں کے بچے ہیں، ایک باپ کے اولاد ہیں، تو اب کون کس کا حق ادا کرے؟ کون کس کا حق ادا کرے؟ ابھی اس کو کھانے کا انتظام، عورت ہے تو اس کو کھانے کا پینے کا انتظام کون کرے؟ کس کے ذمہ ہوگا؟ اب سب بھائی بھائی ہیں تو کون کرے؟ جیسے ایک گھر میں، مثال سے تفسیر سے ہٹ کر، یہ گھر میں کئی بچے ہوں، کئی اولاد ہوں، تو ماں کو کون دیکھنا؟ اگر ایک ہی بچہ ہو تو، اگر کئی اولاد ہیں تو اس میں باری لگتی ہے کہ آپ دیکھو، آپ دیکھو، آپ دیکھنا چاہیے، آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے۔
لیکن ایک ہی اولاد ہے تو اب اس کا حق ہے کہ وہ ماں کی خدمت کرتا ہے. زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ان میں آپس میں باریاں لگتی ہیں. اب سب جنے ایک ہی چما بابا کے بچے ہیں, سب جنے مل کو ایک ہی خاندان میں, کون کس کو پہچانے گا؟ مثال کے طور پر اب ان کا نام کریم اللہ ہے, مثال کے طور پر اب کریم اللہ کئی ہیں, تو اب کیسے پہچانیں گے ہم؟ لتعارفوا کیسے ہوگا؟ کہا کہ یہ والد کے نام سے, کہ یہ خاندان کے ہیں, یہ قبیلے کے ہیں. لیکن خاندان اور قبیلے کا ہونا اللہ کے نزدیک پاک ہونے اور محترم اور مکرم ہونے میں کامیابی ہے کہ خاندان قبیلے کام آئیں گے. تو کہا کہ نہیں, تمہارے اندر جس کے اندر تقویٰ ہے وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے. یہ بات بتائی گئی. اب اس کی تفسیروں میں 2-3 حدیثیں ہیں جو اس سے پہلے تفسیروں میں نہیں آئیں. قرآن کی ایک آیت ہے, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اصل یہ بات کیوں آئی کہ تم میں محترم اور مکرم وہ ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہے, جو تقوی میں بڑا ہوا ہے. تو اس میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی تکبر جب آ جاتا ہے, میں پن اور بڑائی اس کے اندر آ جاتی ہے, تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. دوسروں کی غیبت اور دوسروں کے عیوب, آدمی اپنے آپ کو پاک سمجھ کر دوسروں کے عیبیں ڈھونڈتا ہے. جب ایک آدمی کو اندازہ ہے کہ میں خود گندا ہوں, میں خود عیبوں سے پاک نہیں ہے, تو میں اوروں کے عیبوں کو کیا دیکھوں؟ بات سمجھ میں؟ اب ایک آدمی دوسروں کی غیبت کر رہا ہے یا عیوب کو ڈھونڈ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مکرم سمجھتا ہے, محترم سمجھتا ہے. میں پاک ہوں, اس لیے سامنے والے کے عیوب نظر آ رہے. تو اس لیے ایک حدیث ہے, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, جو بنی اسرائیل کی آیت ہے, اس کے ضمن میں اس کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے, ایک حدیث بیان کی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصل اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اعمال نامہ بندے کو خود دیں گے. دیکھ تیرا اعمال تو خود پڑھ لے. عمل نامہ کہتے نہیں ہے, اعمال نامہ کا تو کیا, ہمیں کب سے کی بولتے ہیں نہیں, اعمال نامہ کا تو کیا, اعمال نامہ کا تو کیا, اعمال کا تو عمل ہمیں جو کرتے ہیں, نامہ کا مطلب خط ہے, لیٹر ہے, جس میں ہمارا پورا ریکارڈ ہے, دفتر سمجھو, ہمارے اعمال کا دفتر, یعنی جس میں اندراج ہمارے پورے عملہ لسٹ ہے. اب جسے ہمیں ڈائری بول لو, نہیں تو کیا, تو بھی اپنے حساب سے سمجھو کہ اپنے اعمال نامے کو اللہ دیں گے کہ دیکھ تیرا عمل نامہ خود تو پڑھ لے. اقرأ کتابک, تیری کتاب تو دیکھ لے. کیوں؟ تو خود اس میں دیکھ لے کہ تو کرے سو کام, جو کام تو کیا ہے وہ اس میں ہے یا نہیں. اس ضمن میں حدیث بیان کی جا رہی ہے, حضرت ابو امامہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت میں بعض لوگ جب ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا, اللہ دے دیں گے, لے وہ فرشتے جب دے دیں گے تو وہ اپنے عمل نامے کو پڑھے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس کو پڑھے گا اور کہے گا کہ اللہ میں فلانے ٹائپ کو ایک عملہ کرم, وہ دکھتے نہیں ہے کیا, وہ کہے گا, کیا کہے گا کہ اللہ میں فلانے وقت ایک کام کیا تھا, وہ ایک کام کیا تھا, آدمی یاد رکھ لے, کہتے نا نیکی کر کے یاد رکھتے ہیں, تو وہ اتنا یاد رکھے گا کہ خدا سے سوال کرے گا, اللہ یہ عمل نامے میں میرے دفتر میں میرے اس بک میں وہ فلانے کام نہیں ہے, کہاں ہے وہ کام, دکھنا نہیں ہے. تو اس وقت فلاں عمل درج نہیں ہے, لکھو نہیں ہے, میرا عمل ہے. تو اس وقت فرشتے تو جواب نہیں دیں گے, اللہ جواب دے گا. اللہ جواب دے گا کہ اللہ کی جانب سے جواب ملے گا کہ ہم نے ان عملوں کو جو تو ڈانٹ رکھا ہے کہ وہ میرا عمل دکھنا نہیں, کیا ہو. آدمی بھی کوئی چیز ڈھونڈتا ہے بیگ میں, تو پہلے اس کے ذہن میں ایک چیز رہتی ہے, اسے حفاظت سے پہلے وہ ڈھونڈتا ہے. اب اس کے ذہن میں بھی کچھ نیک اعمال ہوں گے, جو نیک عمل جو اس نے دنیا میں کیا وہ اس کو یاد رکھے گا, اور اس کو اوپر مرکوز کر کے اپنی نظر کو یا اسے فوکس کر کے کہے گا کہ اللہ یہ عمل میرے نہیں دکھتے ہیں, اس میں لکھو نہیں ہے.
تو اللہ کی جانب سے جواب ملے گا ہم نے ان اعمال کو اس لیے مٹایا کہ تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ جو عمل تو پوچھ رہا ہے کہ یہ عمل رہنا نہ اس میں دکھتا نہیں ہے، کیا کوئی خدا سے فرشتوں سے سوال کرے گا؟ تو اللہ کہیں گے، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا ہم نے اس عملوں کو مٹا دیا ہے۔ کیوں؟ تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اس وجہ سے وہ تیرا عمل میں نے مٹا دیا، وہ عمل کا جب بدلہ اب تجھے نہیں ملے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جس کی غیبت ہوئی ہے اس کو یہ عمل ٹرانسفر ہو جائے گا، عمل ایسا برباد ہو جائے گا، وہ عمل وہاں نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت دل کو دہلانے والی بات ہے، ایمان و یقین جب دل میں اچھی طرح راسخ اور جم جاتا ہے، کیا بولو؟ جب ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین دل میں جم جاتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، تو اس وقت غیبت اور عیب جوئی وغیرہ کی عادتیں آدمی سے دور ہو جاتی ہیں۔ کیا بولو؟ جب ایمان اور یقین کسی کے دل میں جڑ پکڑ لے، مضبوط ہو جائے، تو اس سے لوگوں کے غیبتیں اور عیوب ڈھونڈنا، اس سے وہ یہ عادتیں اس سے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں لیکن جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں مبتلا ہے، اب بھی ہے، کیا لوگوں کی غیبتیں بھی کر رہا ہے، لوگوں کے عیوب کو ڈھونڈتا بھی ہے اور اس کو اچھالتا بھی ہے، فرمایا سمجھ لو کہ ابھی تک ایمان اس کے دل میں پوری طرح نہیں اترا۔ اگر کسی کے پاس ابھی غیبتوں کی عادت ہے اور اس میں وہ ملوث ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اس کے ایمان نہیں اترا، مضبوط نہیں ہوا، یہ نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث بیان کی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو داؤد کی، یہ حدیث بھی سنیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یفضی الایمان الی قلبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا، منہ سے تو ایمان والے ہیں، منہ سے تو ایمان لائے، لیکن ولم یفضی، کہا کہ ولم یفضی الایمان الی قلبی، کہا کہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، فرمایا کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کو مت اچھالو۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کی تشریح جو محدثین نے کی ہے وہ بہت عجیب ہے، بلکہ ڈر لگتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی غیبت اور اس کے عیوب کو اور کمزوریوں کی تشہیر میں دلچسپی لینا، اللہ اکبر، کیا بولو؟ کسی کے غیبتوں میں اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے میں، کمزوریوں کو ڈھونڈنے میں، تو اس کی تشہیر میں دلچسپی لینا بڑا دل لگتا ہے۔ اصل کسی کا عیبہ ڈھونڈنا کا تو بڑا مزہ آتا ہے، دلچسپی کا تو کیا دل جا کو لگ جاتا ہے، دل سے وہ کام کرتا ہے کہ اس کے عیبوں کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کے عیبوں کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی غیبتوں کو کر رہا ہے، دلچسپی لگ جا کو ہے، دل کا کام ہو جا کو ہے۔ تو فرمایا اصل میں ایسی منافقانہ حرکت ہے، جو یہ منافقانہ حرکت ہے، یہ منافق ہی کر سکتا ہے جو دوسروں کی غیبت کرے اور دوسروں کے چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ منافق کا کام ہو سکتا ہے، مومن کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اصل میں ایسی منافقانہ حرکت ہے جو صرف ایسے ہی لوگوں سے سرزد ہو سکتی ہے جو صرف زبان کے مسلمان ہوں، زبان سے مسلمان اور ایمان ان کے دلوں میں گھر نہیں کر سکا۔ تو معلوم یہ ہوا منہ سے تو مومن ہے، دل سے مومن نہیں، جس کو منافق کہتے ہیں۔ کہا کہ کسی کے عیبوں کو اچھالنا، چھپی ہوئی عیبوں کو، یہ منافق کا کام ہے، مومن کا کام نہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے۔
من آمن بلسانہ ولم یفضل ایمان الی قلبی، جو منہ سے ایمان لائے دل میں ایمان نہیں اترا، وہ جس کو منافق کہتے ہیں اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب کو، جو عیبات چھپجا کو ہے اسے نکال کو لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ تو دوستو اگر یہ عادت میرے اندر ہے تو منافق ہونے کے لیے اور کیا باقی؟ تو کسی کے عیوبوں کو، کسی کے عیبوں کو اچھالنا اور اس کی تشہیر میں دل لگ جانا، کہا کہ یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ان اکرمکم، اب آئیں آپ آیت میں کہ گزشتہ آخری میں ان اللہ علیم خبیر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے بعد ہے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تم میں کون متقی ہے جس کو جانتا ہے اور وہ باخبر ہے۔ اس میں لکھا، تفسیر میں لکھا ہے کسی کی عزت و شرافت کا معیار اس کے قوم کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، گاؤں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تقوی کی وجہ سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جس کو گزشتہ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ ان کو کسی نے کہا کہ وہ کالے کوے کی طرح ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، نہیں تو انہوں یہ برا دن دیکھنا پڑتا تھا کہ بلال کعبۃ اللہ پہ چڑھ کے اذان دے رہے۔ وہ بلال کہاں کے تھے؟ مکے کے تھے، مدینے کے؟ بلال رضی اللہ عنہ کہاں کے تھے؟ حبشہ کے تھے، یہاں کے نہیں تھے، حبشہ کے تھے۔ اب معلوم کیا ہوا؟ مکے کا ہونا، مدینے کا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے۔ ابو لہب جو حضور علیہ السلام کا سگا چچا، جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، باندی نے آ کے کہا کہ آپ کو بھتیجا ہوا ہے، بھتیجا مبارک، تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے، یعنی بھتیجے کے پیدا ہونے پر خوشی منایا۔ اور سب سے پہلے دین میں انگلی کرنے والا وہی ابو لہب ہے۔ ابو کا معنی باپ، لہب کا معنی انگار کا ڈلہ، جو تمہیں بڑے بڑے انگاروں میں پلو جب پک رہا ہے تو وہاں جو لال گلابی کلر میں ہوتا ہے انگار، اسے دیکھتے ہی بڑا دیکھنا کب آتا ہے۔ تو ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے کلے پہ لالی رہتی تھی، گلابی کلر رہتا تھا، اتنا گورا تھا۔ لیکن اس کے بارے میں سورت ہے تبت یدا ابی لہب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قیامت تک جب تک قرآن ہے لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کو بدوا دیتے رہیں گے۔ یہ کون ہے پھر؟ یہ حضرت ابو لہب، یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، سگا چچا ہے، لیکن جہنم والا بنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن کعبۃ اللہ پہ چڑھ کر اذان دینے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تقوی سے اللہ کے ہاں مقام ہوتا ہے۔ یہ چیزیں قابل فخر نہیں، کیا میں یہ گاؤں کا، تمہیں وہ گاؤں کے، میں کھیڑے کا رہنے والا، تم بستی کے رہنے والے، فلاں سٹی کا رہنے والا، میرا خاندان یہ۔ اسی طرح گزشتہ تفسیر میں یہ بات بتائی گئی، سید کا ہونا بھی، ایک آدمی سید ہے، سید ہے، مقام کے اعتبار سے لوگ تو، نام کے اعتبار سے تو بہت ہے، لیکن اگر وہ دین ایمان اس کے اندر نہیں، تقوی طہارت نہیں، تو کیا ہوا؟ سید ہے، ان کو جنت میں ڈال ڈالو ڈائریکٹ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ بلکہ تقوی سے اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ آگے ہے ان اللہ علیم خبیر کی تفسیر میں یہ بات لکھی، تقوی اور ادب اصل میں دل میں ہوتا ہے۔ کیا بولو؟ دل میں ہوتا ہے۔ ظاہری لباس سے تقوی ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی داڑھی والا ہے، جھبے والا ہے، ٹوپی والا ہے، سب کچھ ظاہر میں تو وہ بڑا دیندار نظر آتا ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے کون متقی ہے، کون تقوی والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو خبر ہے کہ جو شخص ظاہر میں متقی ہے اور وہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آئندہ یہ تقوی پر رہے گا، اس کی بھی خبر اللہ کو ہے۔ خبیر کا مطلب کیا؟ علیم کا ماننا کیا ہو؟ اب کون متقی ہے
یہ اللہ کو معلوم ہے. خبیر کا معنی کیا ہو؟ آئندہ متقی کون رہے گا اس کی بھی خبر اللہ کو ہے. قرآن میں سورہ نجم میں اللہ، اب اس میں متقیہ کون ہے بھائی؟ تقوی والے کون تو ہے اس میں؟ کون بھی نہیں. اچھا یہ میرے سوال اس لیے ہے، اگر آپ ایک ایک انگلی اٹھا کر کسی کو پوچھا جائے کہ آپ متقی ہیں، آپ متقی ہیں، تو آپ کسی کے بھی چہرے کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ چہرہ نورانی ہے، ان کا لباس ہے تقوی والے. اب میں تقوی والا بول کر میں اگر زبان سے بولا بھی تو ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتے ہیں کہ میں متقی ہوں یا نہیں. قرآن میں ایک جگہ ہے سورہ نجم میں، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے آپ کو پاکی بیان مت کرو، شیخی بازی نہ کرو. ایک تفسیر میں ہے کہ میں تقوی والا. اب کسی تو پوچھے تو ظاہر میں تو میں تقوی والا نہیں کہتے، لیکن اندر یہ ایک بات رہتا میں تقوی والا بول کر کہیں کہ تو میں فلانے جیسا کام نہیں کرتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے تم اپنے آپ کے تقوی ظاہر مت کرو، اللہ جانتا ہے کہ تم کون متقی ہو. یعنی تم اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ مت کرو، کیونکہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کیسا ہے. اور پھر فرمایا اور کس درجے کا تقوی اس کے اندر ہے وہ اللہ جانتا ہے. ظاہری شکل و صورت سے معلوم نہیں ہوتا، ظاہری شکل و صورت سے معلوم نہیں ہوتا، اللہ ہی وہ تقوی کو جانتے ہیں، کیونکہ فضیلت کا دار و مدار تقوی پر ہے، ظاہری اعمال پر نہیں ہے. کیا بولو؟ ظاہری عملہ دیکھ لے کو ان بڑے متقی بھائی، بڑے تقوی والے بھائی، بڑے طہارت والے بھائی، کہا کہ ظاہری عمل کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے. تقوی دل کا کام ہے، دل پر نظر اللہ کی ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا اور تقوی بھی وہی معتبر ہے جو موت تک قائم رہے. اللہ اکبر. کیا بولو؟ ایک روز دو روز میں متقی رکھو، میرا متقی لو بھائی کو نہیں کہتے. وہ تقوی معتبر ہے جو موت تک رہے، وہ تقوی. اب موت تک کون تقوی پہ رہتا؟ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو معلوم ہے کون موت تک تقوی پر رہتا. ایک دو روز تقوی پر رہے اسے متقی نہیں بولتے، موت تک تقوی پہ رہنا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا. حضرت زینب بنت ابی سلمہ، ان کا نام ان کے والدین نے برہ بول کو نام رکھا. کیا رکھے؟ برہ بول کو نام رکھے. برہ بول کو نام رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھے فلا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو نیک متقی ظاہر مت کرو. آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرما کر ان کو یہ نام سے منع کر دیا. یہ نام کا برہ کا معنی کیا؟ نیکوکار، ہمیشہ نیکی کرنے والے بولو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ نام کو بدلو، تمہیں ہمیشہ متقی رہتے ہو، تمہیں کیسا معلوم ہوا؟ تو نام بدلو. نام بدل کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زینب بول کے نام رکھا. اس کے بعد امام احمد بن عبد الرحمن مسند ابن احمد میں یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے، بہت اہم بات ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی مدح کی، تعریف کی. وہ بڑے اصل سے ویسے بولو، کس کے سامنے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آدمی بڑا تعریف کرتے رہتے. سامنے پیچھے کیا بولتے وہ اللہ جانتا ہے، سامنے تو بڑا تعریف کرتے، تمہیں متقی ہے، تمہیں پرہیزگار ہے، اصل تمہارے جیسا دنیا میں نہیں بول کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاہیے جنہیں ایسا تعریف کرے ایک آدمی کے بارے میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کے سامنے ایک دوسرے کی مدح تعریف کی. آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بھائی تعریف مت کرو، تعریف مت کرو. پھر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی کی مدح و ثنا کرنا ہی ہے، کسی کی تعریف سامنے مت کرو. کسی کے بارے میں انہوں متقی، پرہیزگار، تقوی، طہارت والے کو بولو نہ کو. اگر بولنا ہی ہے تو الفاظ بدلاؤ. کیا بدلانا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، فرمایا کہ ان الفاظ سے کرو کہ میرے علم میں یہ شخص نیک اور متقی ہے. کیا بولو؟ مجھے معلوم ہے سوتے دور کو. کیا بولو؟ وہ لفظ وہ استعمال. کیا بولو؟ انہوں متقی ہے، میں کنفرم بولتا نہیں، مجھے معلوم ہے سوتے دور، جہاں تک میرا علم ہے انہوں بڑے متقی. اس کے بعد فرمایا وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا
کہ اللہ کے نزدیک بھی یہ آدمی ایسا ہی پاک و صاف ہے یہ مجھے معلوم نہیں. اتنی بات کرو کہ یہ میرے نزدیک مجھے معلوم ہے سے دور کو انہیں متقی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک بھی انہوں تقوی طہارت والے ہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا. جیسے میں سمجھ رہا ہوں ایسے یہ پاک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو دوستو آج پوری بات آ گئی ہے کہ ہم کسی کو بھی تقوی طہارت اس کے ظاہری عمل سے تو دیکھتے ہیں، باطن اللہ جانتے ہیں کون ہم میں کا متقی ہے. لیکن فضیلت اسی کی ہے جو اللہ کے ہاں تقوی والا ہے. نہ مال نہ دولت نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہم اپنا اترانے لگے، اکڑنے لگے. کوئی چیز من ذکرین او انسا کا مطلب کیا کہ تم ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو، تمہیں اکڑنے کی کیا ضرورت ہے. بعض تفسیروں میں اس کے بارے میں لکھا ہے تمہاری پیدائش کیسے ہوئی وہ ذرا دیکھ لو تو پھر اکڑ پیدا نہیں ہوگا. کون سونے سے بنا ہے، کون چاندی سے بنا ہے. اس میں دنیا میں اللہ نے کسی کو سونے چاندی سے تو نہیں بنایا، من ذکرین او انسا کہ ایک مرد سے ایک عورت سے. تو پھر اکڑنے کی کیا چیز ہے. کوئی اگر اکڑ رہا ہے، اگر کوئی چاندی سے پیدا ہوا ہوتا، کوئی سونے سے پیدا ہوتا تو ان اکڑے آتے بھی چلتا، لیکن جو خطرے سے پیدا ہوا اس کو اکڑ کیسے. تو اس لیے دوستو تمام باتیں آ گئی ہیں. ہم اپنے تقوی کو بڑھانے کی کوشش کریں اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک بھی ہم تقوی طہارت والے ہوں گے. اسی لیے شیخ محترم ہمارے دعا کرتے تھے، آپ لوگ نے بھی وہ دعا سنی ہوگی کہ ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم سفید کپڑے پہن کر، سفید داڑھی لے کر، سفید ٹوپی پہن کر لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ دعا کرتے تھے. یہ دعا آپ سمجھ میں آتی ہے کیا؟ بولو. سفید کپڑے پہن کر، سفید ٹوپی رکھ کر، سفید چہرے رکھ کر لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے، تجھے کیا دے سکتے. اللہ اکبر. اس لیے دوستو جیسا ہمارا ظاہر ہے ویسا باطن بھی بنانے کی کوشش کرے. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے.